الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قريم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. اس دنیا کے خالق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس دنیا کی شب و روز کی تبدیلیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نظاموں کو متعارف فرمایا ہے. دو نظام چلتے ہیں. ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سورج کا رکھا ہے، اور ایک نظام اللہ جل جلالہ نے وہ چاند کا نظام رکھا ہے، جس کو ہمارے یہاں شمسی نظام، قمری نظام کہتے ہیں. ایک گردش وہ چاند کی گردش ہے، اور ایک گردش وہ سورج کی گردش ہے. الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے، یہ اپنے حساب و کتاب میں چل رہے ہیں. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، یہ چاند ہے، اس کو ہم نے اپنی گردش میں رکھا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، یہ سورج اس کی ایک اپنی گردش ہے اور یہ ایک اپنا نظام پر اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. جب چاند اپنی گردش کو مکمل کرتا ہے اور اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے تو ہمارے یوں کہا جاتا ہے کہ جی اسلامی اور قمری سال مکمل ہو گئے. اور جب سورج اپنی گردش کو مکمل کر لیتا ہے تو ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ انگریزی سال، یہ کہہ رہے ہیں کہ شمسی سال جو ہے وہ مکمل ہو گئے. ہماری جو عبادات کا تعلق ہے وہ دونوں کے ساتھ ہے.
وہ دونوں کے ساتھ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے یہاں عید الفطر کس تاریخ کو ہوتی ہے شمسی اعتبار سے تو کوئی نہیں بتا سکتا، اس کا حساب لگتا ہے، اندازہ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قمری اعتبار سے ہمارے یہاں عید الفطر کس تاریخ کو ہوتی ہے تو کیا کہیں گے یکم شوال کو ہوتی ہے. اگر ہمارے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عید الاضحیٰ وہ کب ہوتی ہے تو کیا کہیں گے 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے. یوم عرفہ وہ کب ہوتا ہے جی 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. عاشورہ وہ کب ہوتا ہے 10 محرم الحرام کو ہوتا ہے. شب برات وہ کب ہوتی ہے اس کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے قمری اعتبار سے. تو اگر یہ کہا جائے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دینی عبادات کو کے جو ایام ہیں جو دن ہیں اس کو قمری گردش کے ساتھ جوڑا ہے اور قمری سال کے ساتھ جوڑا ہے تو یہ بالکل غلط نہیں. اور ہماری جو عبادات کے اوقات ہیں جو وقت ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمسی نظام کے ساتھ جوڑا ہے. ہم آپ سے سوال کریں گے فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے تو کیا کہیں گے جی جب سورج سے تعلق ہو گیا نا، یعنی سورج کے شمسی نظام کے ساتھ تعلق ہو گیا. ہم آپ سے یہ کہیں گے جی روزہ افطار کب ہوتا ہے، کیا کہیں گے جب سورج غروب ہوگا. سورج کے نظام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا ہے. ہم آپ سے یہ کہیں کہ جی ظہر کی نماز کا وقت کب ہوگا، جب سورج زوال کی طرف جھکاؤ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. تو ہماری عبادات ایام کے اعتبار سے وہ قمری سال کے ساتھ جڑی اور ہماری عبادات اوقات کے اعتبار سے وہ شمسی نظام کے ساتھ جڑی. آج سے 2 دن قبل 1.5 دن قبل یہ جو سال مکمل ہوا یہ شمسی سال مکمل ہوا اور ہم ایک نئی شمسی سال کے اندر ہم نے قدم رکھ لیا ہے. ہم وہ لوگ ہم میں سے جو کاروبار کرتے ہو، وہ لوگ جو تجارت کرتے ہو، وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہو، ہر بندہ اپنے سال کے آخر میں بعض لوگ 6 مہینے کے بعد اپنا حساب و کتاب لگاتے ہیں. اپنا حساب و کتاب لگاتے ہیں کہ جی یہ جو میں نے 2025 کا سال میرا گزرا ہے کہ یہ میں کہاں کھڑا ہوں. ہمارے یہاں بینک بھی جو ہے نا وہ 1 جنوری کو عوام کے لیے بند ہوتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ پورے سال کا ہم نے اس کا حساب لگانا ہے، ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ ہمارا یہ سال کیسا رہا. پورا اس کا ایک بجٹ بنتا ہے، پورا حساب و کتاب تیار ہوتا ہے. پورا سال کتنی ٹرانزیکشن ہوتی رہی، کیا حساب و کتاب ہوا، یہ ہوتا ہے. ایک مومن آدمی کو یہ اپنے آپ سے سوال کر لینا چاہیے کہ جی جو شمسی نظام اللہ پاک نے متعارف فرمایا یہ ایک سال اس کا مکمل ہو گیا، میں نے 2025 کا یہ جو سال گزرا ہے یہ سال میرا کیسا گزرا. انسان اپنے آپ سے سوال کرے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنا حساب و کتاب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا تم سے حساب و کتاب لیا جائے. میں اپنا حساب و کتاب دیکھ لوں، آپ اپنا حساب و کتاب دیکھ لیں اور دیکھیں ایک بات سمجھے. آدمی کسی دوسرے کا حساب و کتاب دیکھنے کے لیے بیٹھ جائے نا تو آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جائے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے. لیکن اپنا حساب و کتاب آدمی کو سب وقت پر لمحہ لگتا ہے، لمحہ وہ کہہ دے گا کہ جنوری کے مہینے میں یہ ہوا تھا، فروری میں یہ ہوا تھا، فلانے میں یہ ہوا تھا. نہ بابا، یہ سال جو ہے تمہارا یہ گھاٹے میں ہو گیا، یہ سال تمہارا نقصان میں ہو گیا. اپنی رائٹنگ سب پڑھ لیتے ہیں، دوسرے کی پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے. اپنا حساب و کتاب لگانے میں کوئی وقت نہیں لگے گا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تم سے اللہ پاک حساب و کتاب لے تم اپنا حساب و کتاب خود دے. اپنا نتیجہ خود تیار کر لو اس سے پہلے کہ اللہ پاک تمہارا نتیجہ تمہارے سامنے ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا کیا وہ کیا کیا، پھر ہمارے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کا وقت نہیں ہوگا. ہاں اپنا محاسبہ خود کر لیں گے نا، اپنی رپورٹ کارڈ خود تیار کر لیں گے تو کہیں گے یار ابھی وقت ہے، میں جو مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی میں ان کوتاہیوں کو دور کروں. اپنے آپ سے انسان سوال کرے گا. 365 دن تھے، ایسے ہی تھا کہ جو نظام شمسی نظام مکمل ہوا 365 دن. ایک آسان سا سوال ہے، بڑا آسان سا سوال ہے، ہر بندہ اپنے آپ سے کرے. ان 365 دنوں میں کتنے دن ہیں جو میں نے مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیے؟ کتنے دن ہیں؟
اس 365 دن میں 65 دن بھی ایسے ہیں کہ جس میں میں نے دنیا کا کام بند کر دیا ہو اور اللہ کا ہی کام کیا ہو. اپنے آپ سوال کرے اور یہ سوال کر لیں کہ ان 365 دنوں میں وہ کون سا دن ہے کہ کتنے دن ہیں کہ جس میں میں نے دنیا کے کام کیے ہوں اور دین کا کام نہ کیا ہو. آدمی خود شرمندہ ہو جائے گا کہ دنیا ہی دنیا تھی، صرف دنیا ہی دنیا تھی. میں نے دنیا کو کبھی دین کے لیے بند نہیں کیا. میں نے کبھی دنیا کو دین کے لیے بند نہیں کیا. ہاں دین کو میں نے تالا لگا دیا دنیا کے. جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کا اوڑھنا بچھونا دنیا ہو جاتا ہے، اوڑھنا بچھونا دنیا ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو دنیا کے حوالے کرتا ہے. پھر دنیا کی فکریں اس پہ سوار ہوتی ہیں. دن رات، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، خزاں ہو، باہر کا موسم ہو، اس آدمی پر دنیا سوار رہتی ہے. ہم سب کا حال یہ بیٹھے مسجد میں ہوں گے، تیار میں بیٹھے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، نیت بندی ہوئی ہوگی، امام صاحب خیرات کر رہے ہوں گے، لیکن آدمی کہیں اور ہوگا، آدمی کہیں اور ہوگا. جمعے کے بیان میں بیٹھے ہوں گے، دیکھ امام صاحب کی طرف رہے ہوں گے، لیکن دماغ کہیں اور ہوگا کہ میں نے فارغ ہو کر فلاں فلاں جگہ جانا ہے، یہ کام کرنا ہے. یہ نظام تو اللہ پاک اس پر دنیا کو مسلط کر دے، بس دنیا اس کو مسلط رہے. دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو دنیا کو اڑنا بچھونا بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے غموں میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں. کبھی اولاد کا غم ہے، کبھی نوکری کا غم ہے، کبھی فلانے کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہو، کبھی فلانا حادثہ نقصان ہو گیا اس وجہ سے نقصان ہو. آدمی کو اللہ کا غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ آدمی غم میں رہتا ہے. یہ دوسرا اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. اس کی تیسری پکڑ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک اس کو خوف اس پر طاری فرما دیتے ہیں. مہنگائی بہت ہو رہی ہے، سال سال اتنی مہنگائی، کئی فیصد مہنگائی ہو رہی ہے، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کو کیا ہوگا، میں نے تو بچوں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا، میں کیسے سروائیو کروں گا، میں تو میری تو ریٹائرمنٹ قریب ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگی، میری ترتیب کیا ہوگی. آدمی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور چوتھا معاملہ کیا ہے؟ آدمی پر اللہ پاک کی نظام بنا دیتے ہیں، اس آدمی کی وہ لمبی لمبی امیدیں بناتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں. ہر آدمی کا آئندہ 10 سال بعد کا پلان تیار ہے کہ میں نے کیا کیا کام کرنا ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں. ہمارے جو وزراء جو جن کو بڑا دانش مند اور بڑے بڑے دانشور کہلاتے ہیں، بڑے سمجھدار کہلاتے ہیں، 100 سال کے منصوبے تیار کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے سے سلام کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ سائن ہو رہے ہیں کہ اگلے 100 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا. تمہیں اگلے 10 منٹ کا اپنا پتا ہی نہیں، تم نے معاہدے کتنے لمبے کر لیے. تم خود کہاں ہوگے 100 سال کے بعد، لمبی لمبی امیدیں باندھ رہے ہو. انسان اپنے آپ سے سوال کرے نا، یہ 365 دن تھے، ان 365 دن میں نے اللہ کو کتنے دن دے دیے. میں نے دنیا کا کام بند کر دیا ہو کہ بھائی آج کا جو دن ہے نا، میں نے نماز وقت پر پڑھنی ہے، میں نے خوب نوافل پڑھنے ہیں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی ہے، میں نے تسبیحات مکمل کرنی ہے، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. میں نے کتنے دن دے دیے؟ یہ بہت موٹا سا سوال ہے. اور یہ بھی سوال کر لیں کہ میں نے تو اللہ کو کچھ نہ دیا، ان 365 دنوں میں کتنے دن ہیں اللہ نے مجھے بھوکا سلایا. ایک آدمی جاب پر نہیں جائے نا، ہفتہ برداشت ہو جائے گا، مہینہ برداشت ہو جائے گا، بہت پرانا امپلائے ہے، 2 مہینے برداشت کر لیں، اس پر کہیں گے جی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کو فری گھر میں بٹھا کے سیلری نہیں دے سکتے، آپ کی سیلری بند ہے، آپ کی جگہ دوسرا بندہ ہم نے اپوائنٹ کر لیا ہے، یہ کرنے والے ہیں، آپ ان کی ترتیب دیکھیں، اللہ کا نظام دیکھیں. ہم نے ایک دن اللہ کو نہیں دیا، اللہ نے ہمیں ایک دن بھوکا نہیں سلایا. ہمارا دن کیسے، ہمارے کیسے ایک دن گزرتے ہیں. وہ نعمتیں ہمارے دسترخوان پہ آئی، ہم سوچ نہیں سکتے. ہم یقیناً نعمتوں کے مستحق نہیں، استحقاق نہیں رکھتے، اللہ نے پھر بھی دیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا. دوسرا، اپنے آپ سے انسان یہ سوال کرے کہ پورے 365 دن کا سال گزر گیا، ان 365 دن میں ایکسپٹ رمضان کی ایک طرف ہے، اس کے علاوہ میں نے کتنے دن فجر کی نماز پڑھی، کتنے دن میں نے فجر کی نماز پڑھی. یہ جو 11 مہینے علاوہ رمضان کے ہیں، میں نے ان 11 مہینوں میں مسجد میں آ کے کتنے دن فجر پڑھی ہے. میں نے
دنیا کے لیے، شادی بیاہ کے لیے وقت نکال لیا، میں راتوں رات جو ہے وہ کہیں سفر کرنا اس کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ایک فجر کی نماز کا وقت جو طے تھا اس نماز کے لیے میرے پاس وقت نہ نکلا۔ پھر بھی اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک نے رات کو مجھے سلایا، صحت کے ساتھ سویا، صبح 11-12 بجے اٹھا، صحت کے ساتھ اٹھا۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں اٹھا مجھے فالج ہو گیا، ایسا نہیں ہوا کہ میں اٹھا میں اندھا ہو گیا، ایسا نہیں ہوا میں نابینا ہو گیا۔ اللہ نے بھی ہم پر احسان، ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ کیا، اور ہم نے کیا ریٹرن اللہ پاک کو دیا۔ انسان اپنے آپ سوال کرے، سال 2025 کا آغاز تھا، میری جو نماز تھی وہ نماز انا اعطینا کل کا ہوتا قل اللہ احد کی گرد گھومتی تھی۔ آج یہ شمسی سال مکمل ہو گیا، ایک نئے سال میں نے قدم رکھ دیا، میری نمازوں میں کوئی صورتوں میں اضافہ ہوا یا وہی میں 2-4 صورتوں کے گرد گھوم رہا ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن ترقی کرنے کی ضرورت ہے نا دین کے اعتبار سے بھی۔ میں نے کتنی ترقی کر لی، میں نے کتنا مقام حاصل کر لیا۔ میں اپنے آپ سے یہ پوچھوں کہ جو شمسی سال تھا، اس شمسی سال کے آغاز سے لے کر انتہا تک میں نے کتنی قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، انسان اس کلام کو پڑھتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ میں نے اللہ کی اس پیغام کو کتنی مرتبہ پڑھا؟ ہاں، واٹس ایپ پہ میسج آئے، ہر ایک کا میسج میں نے پڑھا، ہر ایک کے پیغام کو میں نے پڑھا، ہر ایک کی بات کو میں نے سنا۔ میں اللہ کی بات کو کتنا سنا، میں نے لوگوں کی ترجمانی اور ان کی احساسات کو سمجھنے کی میں نے بھرپور کوشش کی، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ پاک کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں نے اس کو سمجھنے کی کتنی کوشش کر لی۔ اپنے آپ سوال کریں، میں اس سال میں اپنی دنیا کے لیے کتنا رویا، کتنا پریشان رہا؟ کبھی اپنے ایمان کو اس میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ سے میرا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اس کے لیے میں کبھی رویا؟ یہ اپنے آپ سے سوال کریں۔ یہ تو ہے دین کا معاملہ۔ اب دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ جی یہ سال آپ کا گزرا، سن 2025 جب شروع ہوا تھا تو جی آپ کی تنخواہ کیا تھی؟ یہ تھی۔ اب سال مکمل ہوا تو کیا رہا معاملہ؟ جی الحمدللہ میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا، پہلے میں 60,000 لیتا تھا، اب 70,000 میری تنخواہ ہو گئی۔ جی آپ کے مکان کا کیا ہوا؟ جی میں سوچ رہا تھا مکان میں چھت ڈالنے کی، الحمدللہ وہ چھت ڈل گئی ہے۔ جی سال کے آغاز میں میرے پاس سواری نہیں تھی، الحمدللہ میں نے چھوٹی سی گاڑی لے لی ہے۔ جی بھائی میں نے اپنے جو ہے وہ دکان کا معاملہ تھا، دکان جو ہے وہ میری کرائے کی تھی، الحمدللہ ہم نے کر کے جمع کیا، لے دے کے ہم نے اپنی دکان کر لی ہے۔ بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے، اللہ پاک اور آپ کو مال و متا سے نوازے۔ سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو پورا سال گزرا، اس سال میں دین پر محنت ہوئی ہے، دنیا پہ محنت ہوئی؟ یہ سال میں دین کا جو حال تھا وہ تو یہ تھا کہ فجر کی نماز غائب تھی، دین کا حال یہ تھا 365 دن میں ایک دن اللہ کو دینے کے لیے تیار تھی، کہ جو ایک مکمل دن بھی اللہ کو دیا ہو۔ ایک قرآن پاک مکمل ہم نے ختم نہیں کیا، یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے۔ اور دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا، مکانوں کی چھتیں بھی ڈل گئی، بچیاں بھی رخصت کر دی، سواریاں بھی لے لی، بینک بیلنس میں اضافہ بھی ہو گیا، پے اسکیل بھی بڑھ گیا، گریڈ بھی بڑھ گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو محنت پورے سال کہاں ہوئی؟ دین پر ہوئی ہے، دنیا پہ ہوئی؟ یہی کام تو غیر مسلم کر رہا ہے، وہ بھی تو اپنی دنیا سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ ہم تو کلمہ گو جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، تو کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے ہم دونوں میں؟ محنت تو دونوں کی ایک ہی طرف لگ رہی ہے، کام تو دونوں ایک ہی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہا کثیر من الناس، لوگ ان دونوں نعمتوں کے اعتبار سے دھوکے میں پڑے گئے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحۃ والفراغ، صحت اور یہ فراغت جو ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اگر یہ سمجھتا ہوں نا کہ آج میری آنکھیں بھی مکمل دیکھ رہی ہیں، میرے ہاتھ پاؤں مکمل کام کر رہے ہیں، میرا دماغ مکمل حاضر ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں نا کہ میں دوڑ کے مسجد کی طرف آ جاتا ہوں، میں اچھی طریقے سے چل لیتا ہوں، جلدی میں سیڑھیاں چڑھ لیتا ہوں،
تو یہ یاد رکھیے یہ دھوکہ ہے کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہے گا. وقت گزرے گا 2025 گزر گیا 26 گزر گیا, چند سالوں میں ایسا ہوگا کہ مجھے نظر نہیں آئے گا, میری بینائی کمزور ہو جائے گی, میرا دماغ اس کی یادداشت اس میں فرق پڑ جائے گا. میں جو 3 سیڑھیاں چڑھنے والا ہوں مجھے سہارا لینا پڑے گا. آج میں دوڑتا ہوں کل میری سانس کھل جائے گی. آج جو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں کل مجھے بیٹھنا پڑے گا. آج جو میری کمر سیدھی ہے کل جھک جائے گی. اس میں دھوکے میں مت رہنا کہ میں اسی طریقے سے رہوں گا. جتنے پچھلے آئے نا سب کے ساتھ یہ ہوا ہے. میں کوئی انوکھا نہیں ہوں کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. میری اللہ سے رشتے داری نہیں ہے, کوئی میں ایگریمنٹ سائن کر کے نہیں آیا اور اللہ کے یہاں سے میرے ساتھ بھی یہ ہوگا. یہ صحت ہمیشہ نہیں رہتی, یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی, یہ جوش اور جذبہ یہ گرم خون ہمیشہ نہیں رہتا. وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے, بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں, ہم جب چھوٹے تھے تو وہ جوان تھے, آج وہ بوڑھے ہو گئے ہم جوان ہو گئے. کل اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے یہ چلے جائیں گے, ہم ان کی جگہ آ جائیں گے. عزیز دوستوں یہ سمجھتے رہنا کہ یہ صحت ہمیشہ رہے گی, یہ جوانی ہمیشہ رہے گی, ایسا نہیں ہے. جب تک یہ ہے اس سے اپنی دین اور اپنی آخرت کو بنوا دو, اپنی آخرت اپنی قبر کی تیاری کر لیں. اس بات کی نیت کریں جو کمیاں کوتاہیاں یہ سال گزشتہ مجھ سے ہو گئی, یہ جو نئے سال میں نے قدم رکھا ہے, اس بات کی نیت, اس بات کا تہیہ, اس بات کا ارادہ, اس بات کا عزم کریں کہ ایک نماز بھی میں نے اس سال میں نہیں چھوڑی. یہ کون سا والا انشاءاللہ ہے, پکا والا ہے نا. اس بات کی نیت کرنی ہے کہ کوئی ایک نماز بھی میری نہ چھوٹے. تھوڑی سی ہمت کریں, تھوڑی سی ہمت کریں. دنیا کے معاملات میں آدمی وہ چیز جو ناممکن ہوتی ہے آدمی پاؤں رکھ دیتا ہے, آدمی ہاتھ ڈال دیتا ہے, کہتا ہے جی میرے لیے چیلنج ہے, میں اس کو پورا کر کے دکھاؤں گا, اور اللہ پاک ساتھ دیتے وہ آدمی کر گزرتا ہے. لوگ حیران ہو جاتے ہیں آپ نے کیسے کر لیا. تو نماز پڑھنا جو انسان پر لازم ہے, اللہ نے دین پہ چلنا انسان کے لیے آسان کر دیا ہے. دارالحرب میں دارالکفر میں نہیں رہتے, دارالاسلام میں رہتے ہیں. اذان کی آوازیں گھروں میں آتی ہیں, چند قدموں میں مسجدیں ہیں, مسجد میں ماحول ہے نماز کا. تو پھر اب انسان نمازوں سے پیچھے. اس بات کی نیت, اس بات کا تہیہ, اس بات کی کوشش کریں کہ پورے سال میں ایک نماز, سنگل سڑا ایک نماز بھی ہم ضائع نہیں کریں. اس بات کی نیت کریں. دوسری نیت یہ کریں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ, یہ اللہ کی طرف سے پیغام, جس کو ہم کیا کہتے ہیں قرآن پاک, اس کو باہر نکالنا ہے, نکال کر پڑھنا ہے. ایسے ہمارے ساتھی ہیں معمول, ان کا روزانہ کا معمول ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اگر روزانہ ایک پاؤ کی تلاوت ہو نا تو 4 مہینے میں ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے گا. بھائی نہیں کرو 4 مہینے میں, 8 مہینے میں کر لیں, نہیں کریں 8 مہینے میں, 12 مہینے میں قرآن پاک تو ہو سکتا ہے. سال بھر میں ایک قرآن پاک ہو سکتا ہے. ایک صفحہ, ایک رکوع, 1.5 صفحہ, 2 رکوع تو کریں. کون سا ایسا کام ہے جو ہم سال بھر میں نہیں کرتے, ہر کام ہی کر لیتے ہیں. کوئی سال میں 2 مرتبہ کام ہو جاتا ہے وہ کام, کوئی کام ایسا ہو تو سال میں 3 مرتبہ کر لیتے ہیں. لیکن نہیں کرتے تو تلاوت نہیں کرتے, نہیں کرتے تو تنہائی میں بیٹھتے اللہ کو یاد نہیں کرتے. یہ صبح و شام کی ہمارے بزرگوں نے تسبیح بیان کی, کس کے لیے کیا, کس کے لیے بیان کیے کہ کفار کریں گے, کون کرے گا, ہم مسلمانوں نے کرنا ہے. تو کس دن کریں گے, کسی کی میت میں بیٹھ کے کریں گے. اگر کسی کی میت سے پہلے موقع نہیں ملا اور ہماری میت ہو گئی, پھر ہم کہاں کھڑے. ہم مسجد نہیں آئیں گے تو کوئی لے کر آ جائے گا کندھے کو اٹھا کے, جی اس کی نماز جنازہ پڑھا دو. ممکن ہے کہ یہ سال, اس سال کی اختتام سے پہلے میرا جنازہ ہو جائے, آپ میں سے کسی کا ہو جائے. تو عزیز دوستوں, اپنے آپ کو جیسے دنیا کی ترقی کے لیے فکر مند کرتے ہیں, دین کی ترقی کے لیے بھی فکر مند کریں, ایمان کی ترقی کے لیے بھی فکر مند کریں. ایمان کا لیول, اس کا جو درجہ ہے, اس کا جو مرتبہ ہے, اس کو بلند کریں. اور ایمان بلند ہوتا ہے ایمانی حلقوں میں بیٹھنے سے, اہل ایمان اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے, دینی طبقے کے ساتھ جڑنے سے, اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے.
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ اللہ کے گھر ہیں، اس میں بلندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس بات کی نیت کریں کہ یہ جو کوتاہیاں ہو گئی، ایک نیا اللہ پاک نے سال دیا ہے، اس سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور عبادت کرنی ہے، جہاں کھڑے تھے اس سے آگے کھڑا ہونا ہے، ایسا نہ ہو جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ جائیں یا مائنس میں چلے جائیں تو آدمی کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔